ہماری عوام احتیاط کیوں نہیں کر رہی، پھر میں اس کی جو مرض کی جو جڑ ہوتی ہے نا اس کو پکڑنا چاہیے. ہمارے ہاں عوام احتیاط کیوں نہیں کر رہی؟ کچھ لوگ تو اس لیے احتیاط نہیں کر رہے کہ وہ معذرت کے ساتھ پیدائشی لاپرواہ ہیں، وہ کسی چیز میں احتیاط نہیں کرتے، تو وہ یہاں احتیاط کیوں کریں گے؟ وہ اس سے بڑے بڑے مسائل میں محتاط نہیں ہیں تو وہ یہاں احتیاط کیوں کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہب کی وجہ سے احتیاط نہیں کر رہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ توکل کے خلاف ہے اتنی زیادہ احتیاط کرنا. تو جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں جو احتیاط نہیں کر رہے، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں، دوسری وہ طبقہ ہے جو کچھ احادیث کی وجہ سے کنفیوز ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں یہاں احتیاط کی گویا احتیاط نہیں کرنی. تو میں پہلے اس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کچھ غلط معلومات کی بیس پہ احتیاط نہیں کر رہے، وہ لوگ ہیں جو دو قسم کی حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیارہ، بیماریاں ایک دوسرے سے نہیں لگتی اور بدشگونی بھی نہیں ہے اسلام میں، ولا ہامہ. اور یہ جو پرندے پہلے عرب پھینکا کرتے تھے، اڑایا کرتے تھے کہ سیدھے ہاتھ پہ اڑ گیا تو اس کا مطلب میں نے جانا ہے، اور الٹے ہاتھ کی طرف چلا گیا تو میں نے نہیں جانا. جیسے آج کل استخارہ نکالا جاتا ہے کہ یہ سگنل آ گیا گرین سگنل تو کرنا ہے، ریڈ سگنل آ گیا تو نہیں کرنا، اسی سے ملتی جلتی چیز تھی. استخارہ تو خیر 2 رکعت پڑھ کے ایک سنت دعا ہے، لیکن اس میں نکلتا کچھ نہیں ہے. تو وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہاں سے ہم یہ پرندہ یوں کر دیا تو ایسے ہو جائے گا، یوں ہو گیا تو ایسے ہو جائے گا. اور ولا سفر حدیث میں آتا ہے کہ سفر کے مہینے کو عرب منحوس سمجھا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اس میں بھی نحوست نہیں ہے. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ بیماریاں پھیلتی نہیں ہیں. اس بیس پہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، اور وہ مذہب کا حکم سمجھتے ہیں کہ جب حدیث میں آ گیا کہ بیماری پھیلتی نہیں ہے تو ہم احتیاط کیوں کریں. لیکن یہ حدیث کا غلط مفہوم لیا جا رہا ہے. اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ بیماری خود سے نہیں پھیلتی، اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے. جیسے کہ بدشگونی یہ غلط ہے اسلام میں، تو ایسے ہی یہ تصور کر لینا کہ خود بخود بیماری پھیلے گی اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا اس میں اور لازمی لگے گی، یہ تصور غلط ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل اسی حدیث میں آخر میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، فرمایا جزام اور کوڑ کے مریض سے ایسے دور بھاگو جیسے شیر سے کو دیکھ کے بھاگتے ہو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند اونٹ کو بیمار اونٹوں میں لے جانے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لا یرید مورض علی مصح، کہ جو مریض آدمی ہے وہ صحت مند آدمی کے پاس نہ جائے. ظاہر ہے. اور پھر مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علاقے میں جانے سے منع کیا جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے. بنو ثقیف کا ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس میں ایک شخص بیمار تھا، ایسی بیماری تھی جو بیماری لگتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر روک دیا اور آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہی بیٹھے بیٹھے بیعت کر لیا. آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا، ملاقات نہیں کی ان سے. تو مصافحہ نہ کرنا، ملاقات نہ کرنا ایسے مریض سے جس کو یہ بیماری لگ چکی ہو، یہ تمام چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں. تو اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ مصافحہ کرنے سے یہ بیماری پھیلتی ہے، تو یہ قرآن و سنت ہی سے اس کی ہمیں مثال ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مصافحہ نہیں کیا، ملاقات کرنے سے منع کر دیا، ان سے فیس ٹو فیس بیٹھ کے ان کے سامنے بات نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آئے تھے کتنے اچھے کام کے لیے، بیعت ہونے کے لیے آئے تھے. تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ نیم علم خطرہ ایمان، کہ ہم آدھی حدیث کو لیتے ہیں آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں تو مسائل وہاں کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ میں نے کانسیپٹ تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ خود قرآن و سنت میں اس احتیاط کا حکم ملتا ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ طاعون کی بیماری صحابہ کے دور میں بہت زیادہ پھیلی تھی، اس وقت تو یہ احتیاطیاں نہیں ہوئی تھیں، اور صحابہ کے بعد بھی پھیلتی رہی ہے اسلاف میں، اور ہمارے ماضی میں بہت مثالیں ملتی ہیں. تو اس وقت تو کوئی مسافر پر پابندی نہیں لگائی گئی. تو دیکھیے طاعون میں اور کرونا وائرس میں یہ فرق ہے کہ طاعون کی بیماری ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے جرمز پہلے سے باڈی میں ہوتے ہیں. جس کو بیماری ہو جاتی تھی اس کے بارے میں یہ یقین تھا کہ اس میں جرمز ہیں، باقیوں کا پتہ نہیں تھا. تو جب پتہ نہیں تھا تو وہ احتیاط کیوں کرتے؟ جو طاعون میں مبتلا ہو جاتا تھا اس سے احتیاط کی جاتی تھی، اور اس سے وہ تمام احتیاطیں کی جاتی تھی جو آج ہم کر رہے ہیں. یعنی جو ڈاکٹر آج کرونا وائرس میں مبتلا شخص سے احتیاط کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. تو یہ فرق ہے طاعون میں اور آج موجودہ جو وائرس ہے جو پھیلا ہوا ہے، اس میں یہ بڑا فرق ہے کہ طاعون کا پتہ اس وقت چلتا تھا کہ جب کوئی شخص طاعون میں مبتلا ہو جاتا. اور ایک اصول دیکھیں، میں دعا بتانے سے پہلے تھوڑی سی میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں، کیونکہ میرا ادھورا کلپ جائے گا تو مجھے پتہ ہے کہ صلواتیں پھر مجھے کو سننی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے میں اپنی بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں کہ
ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے کہ یہ وائرس کتنا ڈینجرس ہے, کتنا خطرناک ہے. دیکھیں شیعہ حضرات نے ایران میں, وہاں کے علماء نے بھی گورنمنٹ کی باتوں کو لفٹ نہیں کرائی, اور اس پر وہاں کراؤڈ ہوتے رہے ہیں, دینی اجتماع ہوتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایران اس کی لپیٹ میں آیا اور دھڑا دھڑ لوگ مرنا شروع ہوئے. تو سعودی عرب اور یو اے ای نے بہت یعنی مضبوطی سے کنٹرول کیا ہے, تو وہاں کافی حد تک معاملہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ ایسے موقع پہ بہت سے دشمن ممالک سازش بھی کرتے ہیں کہ وہ وائرس آپ کے کنٹری میں پھیلائیں. یہ رپورٹیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی کہ کون سا ملک کس ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے ایران کے خلاف سازش ہوئی ہو سکتا ہے کہ اور کوئی کنٹری کسی اور کنٹری کے خلاف سازش کر رہا ہو, وائرس باقاعدہ پھیلا رہا ہو. ایسی بھی رپورٹس آئی ہیں کہ ایسے پیشنٹ کو بھیجا گیا ہے سرٹیفکیٹ دے کے کہ آپ کو وائرس نہیں ہے کسی دوسرے کنٹری میں, تاکہ وہاں یہ وائرس پھیلے, اور وہ جعلی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ نے بنا کے دیا ہے. تو یہ خبریں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں, عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی. اس لیے اس بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں, مگر حکومت جو بات کرتی ہے, جو لا بناتی ہے, اس کو فالو سب نے کرنا ہے, اور بدگمانیاں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کیوں نہیں بند کر دیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے ایئرپورٹ کیوں نہیں بند کر دیا. میں نے کہا بھائی دبئی ایئرپورٹ پہ خاموشی پڑی ہوئی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے. تو پوری دنیا ایک کرائسس میں کا شکار ہے, اور بہت سے لوگ ابھی تک اس کو وائرس ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے. تو ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں معلومات نہیں ہیں, اس بیس پہ بھی ہم کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو میں نے ایک بہت ماہر ڈاکٹر سے, جو دیندار بھی ہیں اور بہت اپنی فیلڈ کے ماہر بھی ہیں, ان سے میں نے انٹرویو لے کے نشر بھی کیا. انہوں نے بتایا 100 سال میں اتنا خطرناک وائرس اتنی تیزی سے پھیلنے والا نہیں آیا. تو اس لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں, اور گورنمنٹ اگر اس بارے میں کوئی لا بناتی ہے تو اس کو فالو کیا جائے. اور جیسے پوری دنیا جنگ لڑ رہی ہے, آپ یو ایس اے کی حالت دیکھیں, کتنا بڑا طاقتور ملک ہے, وہ ڈسٹرب ہو گئے, وہ جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں اور لاک ڈاؤن کیا. اور ہمارے ہاں ابھی اسی پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ یہودی سازش ہے یا فلانے کی سازش ہے, اور ہم نہیں مانتے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاں بھی وہی پھر حالات پیدا ہو جائیں جو باقی کنٹریز میں ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ معلومات نہیں ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے, بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. پھر بھی ڈرانا نہیں ہے ہم نے, اس میں موت کا ریشو 2% ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 98% پھر بھی بچیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک وبا ہے تو قابو تو پانا ہے نا, اس پہ لڑنا تو ہے, ہتھیار رکھ کے بیٹھ تو نہیں جانا. تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے, ساتھ ساتھ اسباب کا اہتمام.